بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں جب آپ علیہ السلام اپنے مرض وفات میں تھے تو بیماری کی شدت کی وجہ سے اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ حضور کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے۔ ادھر کسی نے نہیں کہا کہ حضرت شرک تو ختم ہو چکا ہے، اماں آپ کو کوئی ٹینشن لگی ہے؟ اور اما عائشہ کہتی ہیں ہمیں پتا تھا کہ حضور ہمیں ڈرا رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا خبردار، اگلے لوگوں میں جب کوئی نبی یا بڑا آدمی فوت ہو جاتا تھا لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کرتے تھے، میرے ساتھ یہ کام نہ کرنا۔ اور بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیویاں، یہ اما عائشہ روایت کرتی ہیں، سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ، وہ آپس میں گفتگو کر رہی تھیں اور یہ حضور کی بیماری کے وفات کے دن قریب تھے، اور وہ کہنے لگی جب ہم وہ حبشہ گئے تھے ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں پہ تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی، حضور بیماری کے عالم میں آپ نے آنکھیں کھولی، آپ فرمایا یہی تو ان کی خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک بندہ یا نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر یوں تصویریں بنا لیتے تھے اور پھر قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، اور پھر نبی علیہ السلام فرمایا یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے قیامت والے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نبی علیہ السلام کی دعا ہے مسند امام احمد میں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں۔ حضور نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا، پوجا جسے بھی جائے گا اس کا تو قصور نہیں ہوگا، لیکن وہ بت کی کیٹیگری میں تو فال کرے گا۔ عیسیٰ ابن مریم کا قصور نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے انہیں الوہیت کے اوپر فائز کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم تو کیا۔